کی ذات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ پھر اندازہ لگائیں، نبی کے ارشادات کو چھوڑ کر 15ویں صدی کے بندے کی بات کو لے لینا تو گویا یہ انصاف ہے یا یہ ظلم ہے؟ ظلم ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی ذات کو جتنا زیادہ جانتا ہوں میرے سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، اور اللہ کا خوف میرے دل کے اندر جتنا ہے، فرمایا اتنا خوف قیامت تک کسی آدمی کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوتے، آپ کے پاؤں پھول جاتے، آپ کے آنسو بہہ رہے ہوتے، اور صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں بخشا بخشایا ہوں تو میرا رب کا حق مجھ پر نہیں ہے؟ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی سے زیادہ رونے والا قیامت تک کوئی آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی قیامت تک آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ خوف رکھنے والا کوئی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے جب قسم کھا کر فرما دیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اللہ کا خوف گویا کہ میرے دل کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر دیکھیں علم والوں کی شان، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ علم والوں کی بھی شان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وراثت دینار اور درہم میں نہیں ہے، بلکہ وراثت جو ہے وہ علم میں ہے۔ انبیاء اپنی وراثت دینار اور درہم چھوڑ کر دنیا سے نہیں گئے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنے جو ہے گویا کہ بلڈنگیں چھوڑی مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، نہیں، بلکہ آپ نے اپنی وراثت علم کی صورت میں چھوڑی۔ نبی کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کی وراثت نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نبی جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو گویا کہ وہ علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ دنیا کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ تو جاہل قسم کے اور دین سے ناواقف قسم کے گویا کہ انہوں نے اس میں اعتراضات شروع کر دیے کہ حضور کی وراثت حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں دی؟ تو وراثت جب دنیا کی ہے ہی نہیں ہے، دین کی وراثت ہے، اور دین کی وراثت حضرت فاطمہ تک بھی پہنچی، حضرت ابوبکر تک بھی پہنچی، حضرت عمر تک بھی پہنچی، حضرت علی تک بھی پہنچی، سب تک پہنچی، لیکن دنیا کی وراثت نبی دنیا سے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تو اس لیے علم والے بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت اور اپنے خوف کو ان میں منحصر فرما دیا۔ سورہ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، جو شخص یقین رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے، کمن ہوا اعمی، فرمایا بھلا وہ ایسا ہے جیسے جو ہے ایک اندھا ہوتا ہے۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا اس کی حقیقت اور اس نصیحت کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے۔ دنیا کی سمجھ بوجھ رکھنے والے یہ عقل والے نہیں کہلاتے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز کو بھی بنا دیں اور اس کی ایجاد کر دیں، اس کو عقل والے نہیں کہیں گے۔ اللہ نے عقل والا کس کو کہا ہے؟ علم رکھنے والا، علم کی سمجھ رکھنے والا، قرآن کی سمجھ رکھنے والا، احادیث کی سمجھ رکھنے والا، اس کو اللہ نے فرمایا اولو الالباب۔